بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم بازوبان حکایت کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بیتاب آرزو۔ مدینے سے 1.5 میل کے فاصلے پر احد کے مقام پر آج حق و باطل کا زبردست معرکہ تھا۔ دنیا کفر کے سارے سورما آہن و فولاد کے مہیب ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ٹڈی دل کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ادھر سارے قبائل میں شور تھا کہ آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور صفحہ ہستی سے اسلام کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ ادھر مدینے میں جذبات کے ہیجان کا یہ عالم تھا کہ مجاہدین کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی۔ جو ہی سویرا ہوا، چمکتی ہوئی تلواروں کی جھنکار سے کوچہ و بازار گونج اٹھے۔ ہر جوان سر بکف، ہر بچہ کفن بدوش، ہر عورت دست بد دعا اور ہر بوڑھا شوق شہادت میں سرشار نظر آ رہا تھا۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پاؤں سے لنگڑے تھے، وہ بھی محاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ تم معذور ہو، چلنا پھرنا مشکل ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تمہارے 4 بیٹے تو جا ہی رہے ہیں، اب تمہارے ذمے اسلام کا کون سا حق باقی رہ جاتا ہے؟ انہوں نے وفور جذبات میں بے خود ہو کر جواب دیا، اسلام کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے، اسلام کا حق یہ بھی ہے کہ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے میری رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو جائے اور میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ میرے لیے یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں حسرت سے منہ تکتا رہوں۔ اسی بیتابی شوق میں گھر پہنچے تو بیوی نے دیکھتے ہی کہا، جان بچا کر چھپنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، احد کی طرف جاؤ، آج وہی تمہاری منزل عیش ہے۔ یہ تانا ایک تیز نشتر کی طرح جگر میں پیوست ہو گیا۔ زخم کی چوٹ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تلوار اٹھائی، نیزہ سنبھالا اور قبلے کی طرف رخ کر کے یہ رکت انگیز دعا مانگی، اے اللہ، اب مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ اور شوق شہادت کے سرور میں گھر سے باہر نکلے، سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضری دی، صلاۃ و سلام پیش کیا اور بیٹھ گئے۔ چند لمحے کے انتظار کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، سرفروش مجاہدین کا لشکر جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر جہاد فرض نہیں ہے، تم معذور ہو، میدان کارزار میں جا کر کیا کرو گے؟ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، حضور، بہت دنوں سے آرزو ہے کہ اپنے لنگڑاتے پاؤں سے جنت کی سرزمین پر چہل قدمی کروں۔ سنا ہے کہ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس 1 قدم کا ہے، اس سے زیادہ مختصر مسافت کی کوئی راہ مجھے نہیں مل سکتی۔ پاؤں تو پہلے ہی ٹوٹ ہی چکا ہے، اجازت نہ ملی تو دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ مانتا ہوں کہ میدان کارزار میں جا کر کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے شہید تو ہو سکتا ہوں۔ عالم قدس کا جمال اب ایک لمحہ کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ ازراہ کرم میری درخواست قبول کر لی جائے، لشکر آگے بڑھ رہا ہے، اب اجازت عطا فرما دیں۔ بالآخر ان کے پرشوق اصرار پر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی وہ جھومتے ہوئے اٹھے اور مستانہ وار اداؤں کے ساتھ جست لگاتے تڑپتے اچھلتے لشکر سے جا ملے۔ اب ان کی آنکھوں میں یقین کی شمع جل رہی تھی اور نہایت بیتابی کے ساتھ اس ساعت ارجمند کا انتظار کر رہے تھے جب ابدی نیند کے لیے پلک جھپکے اور دوسرے ہی لمحے آنکھ کھلے تو فردوس کا دلکش نظارہ سامنے ہو۔ احد کا میدان عاشقان اسلام کے قدموں کے نیچے بچھا جا رہا تھا اور کوثر کی چوٹیاں جھک جھک کر بلند نیزوں کو سلام کر رہی تھیں۔ کوثر کی شراب وادی کے قریب ہی سے بہہ رہی تھی۔ جنت کا نگار خانہ پہاڑ کے دامن میں نصب کر دیا گیا۔ محروم آنکھوں پر غیب کے چہرے آج بے نقاب ہو گئے تھے۔ مخفی حقیقتیں اب حجابات کے پس پردہ نہیں تھیں، برملا نگاہوں کی زد پر تھیں۔ اسی عالم رنگ و نور میں مجاہدین کی صفیں آراستہ ہوئیں۔ ہیبت و جلال سے دھرتی کا سینہ دہل گیا۔ وہ تماشا بھی قابل دید تھا جب لشکر کا والی قطار کے ایک سرے پر کھڑے ہو کر اپنے جانثاروں کی فلک پیماہتوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نعرہ جنگ بجا، مجاہدین آگے بڑھے،
تلواریں چمکیں، بجلی گری، نیزے اٹھے، کمانیں جھکیں اور دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی عالم قیامت خیز میں حضرت عمرو بن جموح کو دیکھا گیا کہ وہ بھی اپنے جذبہ ایمانی سے میدان میں بڑھے جا رہے ہیں اور آواز لگاتے جاتے ہیں کہ قسم خدا کی میں جنت کا مشتاق ہوں، صرف ایک ساغر کی آرزو کھینچ کر یہاں تک لائی ہے۔ یہ سینہ ہے، یہ سر ہے، یہ گردن ہے، آؤ مجھے گھائل کرو، میں زخمی ہو کر تڑپنا چاہتا ہوں۔ دشمنان حق کے لہو سے میں اپنی تلوار کی پیاس بجھا چکا، اب میں خود سیراب ہونا چاہتا ہوں، بس ایک جام میں کوثر کا انتظار ہے۔ اسی عالم شوق میں مجلتے اکڑتے، سینہ تانے، رجس پڑھتے، آواز لگاتے چلے جا رہے تھے کہ ایک زہر میں بجھا ہوا تیر آیا اور ان کے جگر میں پیوست ہو گیا۔ گھائل ہو کر گر پڑے، رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو گیا۔ ایک لمحہ کے لیے تڑپے اور خاموش ہو گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو روح اس دنیا میں نہیں تھی، فردوس کی سرزمین پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ شہادت کا مشتاق کوثر کا جام خالی کر چکا تھا اور جنت کا شیدائی دختران قدس کے جھرمٹ میں مسکرا رہا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی اہلیہ شہادت کی خبر پا کر میدان احد میں آئیں اور چہلے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، عمرو، تمہیں سرمدی نعمتوں کی یہ سرخ روئی مبارک ہو۔ حسینان فردوس کی انجمن میں مجھے بھول نہ جانا، پیارے، اسی کے لیے دروازے تک میں نے تمہیں رخصت کیا تھا۔ مجھے اپنی بیوگی کا غم نہیں، تمہاری شہادت کی خوشی ہے، خدا اسی خوشی کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر بھیگی پلکوں کے سائے میں انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور جنت البقیع میں دفنانے کی غرض سے شوہر کی لاش کو اس پر بار کیا۔ جو ہی اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینے کی طرف بڑھی کہ اچانک اونٹ بیٹھ گیا۔ ہزار کوشش کی لیکن اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ دوڑی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو یہی حکم ہے، وہ تقدیر الہی سے سرتابی نہیں کرے گا۔ اچھا بتاؤ، کیا دم رخصت عمرو بن جموح گھر سے کچھ کہہ کر چلے گئے تھے؟ عرض کیا، ہاں، قبلہ رو ہو کر یہ دعا مانگی تھی، اللہم لا تدنی الی اہلی۔ ارشاد فرمایا، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب ان کی لاش مدینے واپس نہیں جا سکتی، لہٰذا انہیں یہیں دفن کر دو۔ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تیری منزل پہ پہنچنا کوئی آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ آج بھی احد کی وادی میں یہ آواز کبھی کبھی سنائی دیتی ہے کہ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس ایک قدم ہے۔ آخرت کے مسافروں پر اس سے زیادہ قریبی مسافت کی کوئی راہ آج تک نہیں کھلی۔ چند روزہ زندگی کے معاوضے میں دائمی زندگی کا کاروبار یہی ہوتا ہے۔ انوکھی گواہی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خرید و فروخت کے وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ گھوڑا بیچ کر اعرابی مکر گیا۔ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ تیری نیت خراب ہو گئی ہے، رسول کی زبان سے سچ کے سوا دوسری بات نہیں نکل سکتی۔ اس نے جواب دیا کہ سچ ہے تو گواہ پیش کرو۔ صحابہ واقعے کے وقت موجود نہ تھے، اس لیے گواہی نہ دے سکے۔ اتنے میں کہیں سے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اعرابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اپنا گھوڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچا ہے۔ اعرابی خاموش ہو گیا اور اسے گھوڑا آپ کے حوالے کرنا پڑا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا، خزیمہ، تم واقعے کے وقت موجود تھے ہی نہیں، تم نے شہادت کیسے دی؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی زبان حق ترجمان سے سن کر جب آسمان کی خبر پر ہم شہادت دیتے ہیں تو زمین کی خبر پر ہمیں شہادت دینے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ یقین کا چشمہ حقیقی آپ کی زبان ہے، ہماری آنکھ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بے حد مسرور ہوئے اور انعام خسروانہ کے طور پر اس دن سے یہ قانون بن گیا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ ایفائے عہد۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا، مقدمات پیش ہو رہے تھے، مظلوم کی داد رسی کا سلسلہ جاری تھا کہ ناگہاں ایک خوبصورت نوجوان کو دو آدمی پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی، امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوایا جائے، یہ ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل ہے۔ امیر المومنین نے خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو۔ نوجوان نے بیان دیا کہ میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا تھا، باغ کے بوڑھے مالک نے پتھر مار کر میرے اونٹ کی آنکھ پھوڑ دی،
میں نے بھی پتھر کھینچ کر اسے مارا، میرا ارادہ اس کے قتل کا نہیں تھا، لیکن میری شامت سے وہ مر گیا۔ امیر المومنین نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ تم نے اقبال جرم کر لیا، اس لیے اسلام کے قانون تعزیرات کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا، یعنی خون کا بدلہ خون۔ نوجوان نے نہایت ادب سے عرض کیا، اسلام کے قانون اور عدالت کے سامنے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے۔ باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالے کر دیا تھا، میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں۔ اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو قیامت کے دن اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر واپس آ جاؤں تو مجھ پر قصاص جاری کیا جائے۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا، عدالت کے سامنے اپنا ضامن پیش کرو۔ نوجوان نے حاضرین مجلس پر ایک امید بھری نظر ڈالی، ساری مجلس میں کوئی بھی اس کا شناسہ نہ تھا، مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آواز دی، امیر المومنین، میں اس نوجوان کا ضامن ہوتا ہوں، اسے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا گیا۔ آج تیسرا دن تھا، دربار خلافت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، دونوں مدعی بھی حاضر تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، لیکن نوجوان اب تک پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ جو انتظار کا لمحہ گزرتا جاتا تھا، لوگوں کی تشویش بڑھتی جاتی تھی کہ اتنے میں مدعیوں نے کہا، اے ابو ذر، تم ہمارا مجرم کہاں ہے؟ جواب دیا، تیسرے دن کا پورا حصہ جب تک نہ گزر جائے اس کا انتظار کرو، اگر وہ وقت مقررہ پر نہیں آیا تو قصاص کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اس جواب پر صحابہ آبدیدہ ہو گئے اور ان کا اضطراب بڑھ گیا۔ صحابہ نے بڑی لجاجت کے ساتھ نوعمر مدعیوں سے کہا کہ تم خون بہا قبول کر لو، لیکن مدعی بضد رہے کہ انہیں خون کا بدلہ خون چاہیے۔ امید و بیم کا یہی عالم تھا کہ سامنے اڑتا ہوا غبار نظر آیا، گرد ہٹی تو پسینے میں شرابور نوجوان مجرم کھڑا تھا۔ تماشائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امیر المومنین نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سزا تمہیں بعد میں دی جائے گی، پہلے ایک بات سنو۔ تمہیں 3 دن کی مہلت ملی، تمہارا پتہ نشان بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، سزائے موت سے بچنے کے لیے تم فرار بھی ہو سکتے تھے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ کون سا جذبہ تمہیں دار تک واپس لایا ہے؟ نوجوان مجرم نے بھیکی پلکوں کے سائے میں کھڑے ہو کر جواب دیا، امیر المومنین، میں فرار ہو کر کہاں جاتا، یہاں نہ صحیح وہاں سزا ملتی، لیکن قیامت تک اسلام کے دشمن یہ طعنہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عہد شکن ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ زمین پر میرے خون کا دھبا چند دنوں کے بعد مٹ جائے گا، لیکن عہد شکنی کا دھبا اسلام کے دامن پر ہمیشہ کے لیے نمایاں رہے گا۔ نوجوان کے اس جواب پر لوگوں کے دل بھر آئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور اسلام کی اس رقت انگیز محبت پر صحابہ کرام کا پیمانہ درد لبریز ہو گیا۔ اب امیر المومنین حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مخاطب تھے، اے ابو ذر، تم بغیر سوچے سمجھے ایک ایسے شخص کے ضامن بن گئے جس کے ساتھ نہ تمہاری کوئی شناسائی تھی اور نہ اس کے پتے سے تم واقف تھے۔ ایک راہگیر پردیسی کی سزائے موت کا بار تم نے اپنے سر لے کر کتنا المناک اقدام کیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ آتا تو آج ابو ذر غفاری کے ماتم میں مدینے کا کیا حال ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بےتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، امیر المومنین، ایک ابو ذر نہیں، 1000 ابو ذر مدنی سرکار کی ادائے رحمت پر قربان ہیں۔ ایک غریب الوطن مجرم تاجدار کونین کے غلاموں کے درمیان کھڑا پناہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کے چہرے کی افسردگی اور نگاہوں کا یاس مجھ سے نہ دیکھا گیا۔ میں نے سوچا کہ وقت کا قافلہ گزر جائے گا، نشان قدم باقی رہے گا، کہیں آنے والی دنیا یہ نہ کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنی بھی غم گساری کا جذبہ نہیں تھا کہ اپنے ہی ایک بھائی کو 3 دن کے لیے پناہ دیتے۔ امیر المومنین، کیا یہ تانا کہ مدینے کی بھری آبادی میں ایک غریب الوطن مجرم کو کوئی ضامن نہ مل سکا ہمیں مر جانے کے لیے کافی نہ تھا؟ ہم ضامن نہ ہوتے جب بھی آج ہماری مشترکہ موت کا دن تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جواب دے کر جو ہی بیٹھے، دونوں مدعی کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین، تاریخ کی شاہراہ روشن کرنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے، ہم بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے
کہ آنے والا مورخ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ طعنہ دے کہ ان میں اتنا بھی جذبہ رحم نہیں تھا کہ واپس لوٹ کر آنے والے مجرم کو معاف کر دیتے۔ امیر المومنین گواہ رہیے کہ ہم اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائی سے اپنے ایک بھائی کو معاف کرتے ہیں۔ مدعی ابھی بیان ہی دے رہے تھے کہ عدالت فاروقی مبارکباد کے شور سے گونج اٹھی۔ ہر آنکھ خوشی میں پرنم تھی، ہر چہرہ شگفتہ تھا، ہر نظر مخمور تھی اور ہر دل بادہ مسرت میں سرشار تھا۔ لیکن وقت کا کارواں یہ درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا، حیرت سے دیکھتا رہا کہ کیا وہ وقت پھر پلٹ کر نہیں آ سکے گا۔ ردائے لالو گل پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ آرزوؤں کا انتخاب۔ مدینے کی رات جس کی صبح کو مارکہ بدر کے لیے روانگی تھی، عید کی شب سے کم نہیں تھی۔ آرزوؤں کی ترنگ میں روحیں اس طرح شرابور تھی کہ ہر آنکھ سے کوثر کی شراب کا پیمانہ چھلک رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ کر دو سرفروش نوجوان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شاید طلوع ہونے والی صبح تمنا کی خوشی میں ان کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ عالم شوق کی سرمستی میں گفتگو اتنی والہانہ ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی پلکوں کا دامن بھیگ جاتا تھا۔ جذبات کے تلاطم میں بے خود ہو کر ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ طلوع سحر میں اب چند ہی گھڑیوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ محویت شوق کا یہ خاموش عالم شاید پھر نہ مل سکے، اس لیے آؤ کل کے پیش آنے والے مارکہ جنگ کے حوالے سے اپنے رب کے حضور میں اپنی سب سے محبوب آرزو کی دعا مانگی جائے۔ یہ سنتے ہی فرط مسرت سے ساتھی کا چہرہ کھل اٹھا۔ والہانہ جذبہ شوق میں اس پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ نہاں آرزو کی شادابی کے لیے اس سے زیادہ کیف بار لمحہ اور کیا مل سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو اور تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا۔ اب دل کا عالم قابو سے باہر ہو چلا تھا۔ روح کی گہرائی سے لے کر پلکوں کی چلمن تک ساری ہستی ایک پرسوز کیف میں ڈوب گئی تھی۔ ہاتھ اٹھتے ہی دعا کی یہ الفاظ رات کی خاموش فضا میں بکھر گئے۔ خداوند، کل میدان جنگ میں دشمن کا سب سے بڑا سورما اور جنگ آزمودہ بہادر میرے مقابلے پر آئے۔ میں اس پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑوں، پہلے ہی ضرب میں اس کی تلوار کی دھار موڑ دوں، اس کے نیزے کے ٹکڑے اڑا دوں۔ میں اپنی نوک شمشیر اس کے سینے میں پیوست کر کے اسے زمین پر تڑپتا ہوا دیکھوں۔ ٹھیک اس وقت جب کہ وہ شدت کرب سے چیخ رہا ہو، میں اس کے قریب جا کر آواز دوں، دیکھ آج تیرے کفر کا غرور ٹوٹ گیا، غیبی قدرتوں کا تو نے مذاق اڑایا تھا، دیکھ آج اس نے بادلوں کی اوٹ سے اپنے جلال و جبروت کا لشکر اتار دیا ہے۔ آج اس کے محبوب پیغمبر کی فیروز مندیوں کے ظہور کا دن ہے۔ پھر اس کا سر قلم کر کے ہمیشہ کے لیے ذلتوں کی خاک پر روندے جانے کے لیے پھینک دوں۔ اب دوسرے ساتھی نے اپنی دعا کا آغاز یوں کیا، الہی العالمین، میری آرزو یہ ہے کہ کل کے پیش آنے والے مارکہ جنگ میں میرا مقابلہ دشمن کے کسی جیوٹ اور دلیر سپاہی سے ہو۔ وہ طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے مقابلے پر آئے۔ شوق شہادت میں مدہوش ہو کر میں اس کی طرف بڑھوں، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر وار کروں، لڑتے لڑتے میں گھائل ہو جاؤں، میرا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو جائے، اسلام کا عشق میری رگوں سے خون کی ایک ایک بوند کا خراج وصول کر لے، یہاں تک کہ میں بےتاب ہو کر زمین پر گر پڑوں، دشمن میرے سینے پر سوار ہو کر میرا سر قلم کر لے، میری ناک کاٹ دے، میری آنکھیں نکال لے، میرے چہرے کی حیت بگاڑ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے بعد میں اس حال میں تیرے سامنے پیش کیا جاؤں کہ میری ناک کٹی ہوئی ہو، آنکھیں نکال لی گئی ہوں، کان جدا کر دیے گئے ہوں، زخموں کے نشانات سے چہرے کی حیت بگاڑ دی گئی ہو، پھر سر سے پا تک خون میں نہائے ہوئے اپنے ایک مسکین بندے کو اس حالت میں دیکھ کر تو دریافت کرے، یہ تو نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ میری دی ہوئی آنکھیں کیا ہوئیں؟ کان اور ناک کہاں پھینک آئے؟ تیرا خوبصورت چہرہ کیسے بگڑ گیا؟ پھر میں جواب عرض کروں، رب العزت، تیرے اور تیرے محبوب کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ اب میری آخری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور اپنے محبوب کو راضی کر دے۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دونوں وارفتہ حال سرفروشوں کی یہ پرسوز دعائیں بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئیں۔
دوسرے دن میدان جنگ میں دونوں کے ساتھ وہی حالات پیش آئے جو اپنے رب کے حضور میں انہوں نے بطور دعا مانگے تھے۔ حیرت و استجاب میں ڈوب جانے کا مقام یہ ہے کہ دشمن پر فتح پانے کی دعا تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن اپنی ہستی کو دشمن کے حوالے کر دینے کی دعا تو ایک دم نرالی ہے۔ ایسی آرزو اسی کے سینے میں مچل سکتی ہے جس نے شہیدوں کی زندگی کا عروج ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، اور جس کی نگاہ میں مدنی محبوب کا ایک جانواز تبسم ساری متاع زندگی پر حاوی ہو گیا ہو۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔